بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس ویک میں میرے نزدیک تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں چند اہم ترین مواقع جو آئے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سود کے حوالے سے جو فائنل ڈیسیژن آیا ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم بہت ہی اچھی خبر ہے۔ یہ چیپٹر انشاءاللہ تعالی اب کلوز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو جوڈیشری کے حوالے سے یا کرنٹ جو اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی، اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں گا تو گورنمنٹ کا دل بھی دکھے گا اور پی ٹی آئی والوں کا بھی۔ میرے جو نظریات ہیں الحمدللہ وہ سب کو معلوم ہے۔ ہم اس وقت بھی نظریاتی تھے جب آج کے مظلومین سیم پیج کے اوپر تھے، ہم اس وقت بھی نظریاتی تھے جب ووٹ کو عزت دو والے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عوام کے اوپر مسلط ہوئے تھے، لہذا ہمیں تو اس حوالے سے کوئی مزید ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر ہر پارٹی اپنی مرضی کا کلپ بیچ میں سے اٹھاتی ہے، دوسرے کے خلاف اپلوڈ کر دیتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے گزشتہ کئی سالوں میں گائیڈ لائنز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کافی ہے۔ آج کے لیے میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ 26 جو آئینی ترمیم ہے، اس میں سود کے حوالے سے جو شک شامل کی گئی ہے کہ اسے اب ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کو میں نے انڈر ڈسکشن لانا ہے۔ پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 38 ہے، اس کا پیرا نمبر F یہ بتاتا تھا کہ پاکستان میں جو سود ہے اسے ختم کر دیا جائے گا، پاکستان کی بینکاری بلا سود ہوگی، لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں تھا، ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں پہلی دفعہ اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، وہ ہے 1 جنوری 2028۔ اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جتنی کنونشنل بینکنگ ہے یہ اسلامک بینکنگ میں کنورٹ ہو جائے گی، اور آلریڈی کافی سارے بینک خود بخود اس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی اسلام سے انہیں انٹرسٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی میزان بینک نے جو ریکارڈ پروفٹ کیا اور اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتماد کی وجہ سے لوگوں نے دوسرے بینکوں سے اپنے پیسے نکلوا کے اسلامک بینکوں میں رکھوانے شروع کیے، اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے سارے بینک اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی اسلام کے ساتھ کوئی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ پیسے کی محبت کی وجہ سے۔ چلیں تب بھی درست ہے، ایٹ لیسٹ ہم اتنے بڑے حرام کام سے اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرتے ہوئے سود سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے رواں دواں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فیصل بینک بھی جو ہے وہ بھی کنورٹ ہو گیا، میزان بینک، دبئی اسلامک بینک اور کافی سارے بینک ہیں جو کافی عرصے سے اسلامک بینکنگ کر رہے تھے۔ بہرحال 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اس ڈیٹ کا آنا یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے بڑے عرصے کے بعد، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے مشترکہ امام اور ممدوح بن چکے ہیں الحمدللہ، تو لہذا ان کی تعریف سے اب کسی کو برا نہیں لگے گا۔ باقی جو ان سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ان کی خوبیاں ہیں وہ ہیں۔ سب سے بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں دیوبند فرقے کو نان سٹیٹ ایکٹر بننے سے روکا
بجائے اس کے کہ وہ ٹی ٹی پی جوائن کرتے ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائن کیا اور قومی دھارے کے اندر ایک پولیٹیکل سٹرگل میں آئے. اور یہ وہ ان کا کریڈٹ ہے جو میں ہمیشہ سے ان کو دیتا ہوں. جب پی ٹی آئی ان کے خلاف تھی اس وقت بھی دیتا تھا، آج تو یہ سیم پیج کے اوپر ہے، آج بھی دیتا ہوں. بہرحال جو عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، میں اسے کل بھی کنڈیم کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، بلکہ اب تو وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا سیاسی بیان ہے، بالکل ویسا سیاسی بیان جو نجم سیٹھی صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے 35 پنکچر کا دیا تھا، اس بیچارے کی زندگی برباد کر دی. تو اسی قسم کا یہ ایک سیاسی بیان تھا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے اس الزام سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. تو پاکستان کی پالیٹکس نیرا گند ہے. یہ سب کے سب لوگ انکلوڈنگ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ قانون کی پاسداری کرے. سب کے سب ابن الوقت ہے، جب جس کا زور چلتا ہے وہ اپنا زور دکھا دیتا ہے. پھر میری گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی، لہذا اتنی خوراک کافی ہے ان کے لیے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلوٹ ہے جی میری طرف سے، اور خصوصاً جو ان کے سینیٹر ہیں ایڈوکیٹ کامران مرتضی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جینٹل مین ہے. جے یو آئی کو جوائن کرنے سے پہلے بھی الحمدللہ میں انہیں ریگولرلی کئی سالوں سے ٹی وی ٹاک شوز میں ان کے اوپینین کو دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ لاجیکل گفتگو کرتے ہیں وہ. یہ سارے کا سارا ڈرافٹ جو آئینی ترمیم کا تھا اس میں جے یو آئی ایف کی طرف سے پلس پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کامران مرتضی صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ لیگل ایشوز کو سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اپنی ان پٹ دی. ان دونوں شخصیات یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایڈوکیٹ کامران مرتضی صاحب کے بعد اگر میں کریڈٹ کسی کو دوں تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ ساری گراؤنڈز پرووائڈ کی. اور اس فیلڈ میں اس اکیلے بندے کی محنت ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو ایک باقاعدہ شکل دی. یہ ان کا کریڈٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ مذہبی جماعتیں، خصوصاً جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور باقی جماعتیں جنہوں نے اویئرنیس لوگوں میں پیدا کی، سب کے سب میری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کرے کہ اب منطقی انجام تک یہ معاملہ انشاءاللہ پہنچ بھی جائے، اور پہنچ جائے گا. آلریڈی 2030 کی باتیں ہو رہی تھیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، لیکن 1 جنوری 2028 کی ڈیٹ اب آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خود بخود معاملہ اسی طرف جائے گا. اور میں نے بتایا وہ اس لیے جائے گا کہ بینکوں کا اپنا فائدہ ہے. آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 70% لوگ، 70% لوگ ابھی بھی بینکنگ کا استعمال نہیں کرتے اپنے پیسے کو سٹور کرنے کے لیے. لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں میجورٹی لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بینکنگ کا کام سودی کام ہے، اس لیے ہم نے وہاں پیسے نہیں رکھوانے. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شاید جمعے کی نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن سود کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. جس طرح کئی مسلمان ہیں زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ آپ کو دعوے سے بتائیں گے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے سور کا گوشت نہیں کھایا، کیونکہ وہ اس گناہ کو نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ تصور کرتے ہیں. اس طرح آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سود کھانے کو یا بینکنگ سسٹم کے اندر انوالو ہونے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. پلس کئی لوگ ہیں جن کا بلیک منی بھی ہے، اور کئی لوگوں نے گولڈ کی فارم میں اپنے پاس ایسٹس رکھے ہیں. میزان بینک اور باقی جو اسلامک بینکنگ کرنے والے بینکس ہیں، میزان بینک کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں، وہ پریمیئر ہے، اس نے یہ سارے کا سارا معاملہ سٹارٹ کیا تھا. ان اسلامک بینکوں کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی اپنے پیسے بینکوں میں جمع کروانے شروع کر دیے جنہوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے.